بسم اللہ الرحمن الرحیم. فصل. الموصول اسم لا يصلح ان يكون جزءا تاما من جملة الا بصلة بعده، والصلة جملة خبرية ولا بد من عائد فيها يعود الى الموصول. مثاله الذي في قولنا جاء الذي ابوه قائم او قام ابوه. عزیز طلباء، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مبنیات کا بیان جاری ہے. کل کے سبق میں آپ نے اسماء اشارات کو پڑھا، اس کی تفصیل جانی، اور آج کے سبق میں اسم موصول. سب سے پہلے مصنف نے اسم موصول کی تعریف کی اور فرمایا کہ اسم موصول ایسا اسم ہے جو کسی بھی جملے کا جزو تام اس وقت تک نہیں بن سکتا جب تک کہ اس کے بعد کسی صلے کو ذکر نہ کیا جائے. پھر یہ کہ وہ صلہ بھی جملہ خبریہ ہو اور اس صلے کے اندر ایک ضمیر ہو جو اسم موصول کی طرف لوٹ رہی ہو. تو اسم موصول یعنی وہ جملے کا جز ہوگا، خود جملہ نہیں ہوگا. یہ تو صاف ظاہر ہے، جملے کا جز ہوگا، لیکن جز بننے کے لیے بھی ضروری ہے کہ اس کے بعد اس کا صلہ ذکر کیا جائے، اور وہ صلہ جملہ خبریہ کی شکل میں ہو، اور اس صلے میں ایک ایسی ضمیر ہو جو ضمیر اسم موصول کی طرف لوٹ رہی ہو. جیسے مثال ہے جاء الذی ابوہ قائم. جاء الذی ابوہ قائم. الذی اسم موصول ہے، اور اس کے بعد ہے ایک جملہ ابوہ قائم. یہ جملہ خبریہ ہے، اسمیہ ہے. ٹھیک ہے، ابوہ مبتدا قائم خبر، اور ابوہ میں ایک ہا کی ضمیر ہے جو لوٹ رہی ہے کس کی طرف؟ الذی کی طرف. وہ آیا جس کا باپ، وہ آیا جس کا باپ کھڑا ہے. تو اب ابوہ میں ضمیر ہے جو لوٹ رہی ہے اسم موصول کی طرف. تو دیکھو الذی اسم موصول، اس کے بعد پورا ایک جملہ ہے، یعنی ابوہ قائمون، اور جملہ خبریہ ہے، اور اس ابوہ میں ایک ضمیر ہے جو لوٹ رہی ہے کس کی طرف؟ الذی کی طرف. اور پھر وہ جملہ خبریہ مل کر بنے گا صلہ، اور موصول اپنے صلے سے مل کر یہاں بنے گا کیا؟ فاعل. ٹھیک ہے، تو خود جملہ نہیں بنے گا بلکہ جملے کا جز بن رہا ہے، یعنی یا تو مسند بنے گا یا مسند الیہ بنے گا. لہذا یہاں پر کیا ہے؟ فاعل ہے، لہذا مسند الیہ ہوا. تو جملے کا جز بنے گا، جملہ نہیں بن رہا ہوگا. کہتے ہیں کہ الموصول اسم لا يصلح ان يكون جزءا تاما من جملة الا بصلة بعده. اسم موصول وہ اسم ہے جو کسی بھی جملے کا جزو تام بننے کی صلاحیت اس وقت تک نہ رکھے جب تک کہ اس کے بعد صلہ نہ ہو. اور صلہ ایک جملہ خبریہ ہے جس میں ولا بد من عائد فیہا، جس میں کسی عائد کا ہونا ضروری ہے. عائد مطلب لوٹنے والی ضمیر. الی الموصول موعود الی الموصول، یعود الی الموصول، جو موصول کی طرف پلٹے. جیسے اس کی مثال جاء الذی ابوہ قائم میں الذی، اور دوسری مثال جملہ فعلیہ کی جاء الذی قام ابوہ. قائم ابوہ، قائم جملہ اسمیہ تھا، اور قام ابوہ جملہ فعلیہ. وہی چیز ہے، یہاں بھی الذی نکلے گا. اب یہاں پر ابوہ میں ضمیر کی لوٹے گی کدھر؟ الذی کی طرف. اس کے بعد بتاتے ہیں کہ اسم موصول کون سے ہیں اور کون کس کے لیے استعمال کیا جائے گا، یعنی کون مذکر کے لیے، کون مؤنث کے لیے، کون واحد کے لیے، کون تثنیہ کے لیے، اور کون سا جمع کے لیے. الذی للمذکر یعنی مذکر واحد. الذی مذکر واحد کے لیے، اللذان اور اللذین یہ تثنیہ کے لیے، اللذان حالت رفع کے لیے اور اللذین حالت نصب کے لیے. واللتی للمؤنث، اللتی مؤنث مفرد واحد کے لیے، اور اللتان اللتین یہ تثنیہ مؤنث کے لیے، وہی مذکر اور حالت رفع اور حالت نصب کے لیے. والذین اور والاولا
یہ جمع مذکر کے لیے ہے، اور واللاتی واللواتی واللائی واللائی یہ سب جمع مؤنث کے لیے. ٹھیک ہے. وما ومن وایٌ وایۃ وذو بمعنی الذی فی لغت بنی طے. اسی طرح یہ 5 الفاظ ما، من، ایو، ایتن اور ذو یہ قبیلہ بنو طے کے لغت کے اعتبار سے الذی کے معنی میں ہیں. ذو کی ایک مثال دی، فإن الماء ماء ابی وجدی وبیری ذو حفرت وذو طویت. یہاں پر دوسرے والے شعر میں ذو کا استعمال ہوا ہے اور اس سے مراد ہے الذی. شعر کا ترجمہ ہوگا، بے شک پانی میرے آباء و اجداد کا پانی ہے اور میرا کنواں ہے جس کو میں نے کھودا اور جس کی میں نے مڈھیر باندھی، لپیٹی. ٹھیک ہے. تو یہ ذو الذی کے معنی میں ہے. خود نیچے دے رہے ہیں، اے الذی حفرتہ والذی طویتہ، یعنی وہ جس کو میں نے کھودا اور وہ جس کی میں نے مڈھیر باندھی. تو یہاں پر یہ جتنے ہیں ما، من، ایو، ایتن، ذو یہ الذی کے معنی، وذو یہ الذی کے معنی میں ہے لغت بنی طے کے اعتبار سے. اسی طرح الف اور لام یہ بھی الذی کے معنی میں، لیکن یہ وہ الف لام ہوں گے جو اس میں فاعل اور اس میں مفعول پر داخل ہو. کس پر داخل ہو؟ اس میں فاعل اور اس میں مفعول پر جو الف لام داخل ہوں گے وہ بھی الذی کے معنی میں ہوں گے اور ان کا صلہ وہی اس میں فاعل اور اس میں مفعول ہوگا. جیسے جاءنی الضارب زیدن، میرے پاس وہ آیا جس نے زید کو مارا. میرے پاس وہ آیا جس نے زید کو مارا. تو الضارب میں جو الف لام ہے یہی الف لام الذی کے معنی میں ہے اور اس کا صلہ ہے ضارب زید، زید کو یہ مارنے والا. یہ جملہ خبریہ ہو جائے گا. ایسے ہی اے الذی یضرب زیدن، میرے پاس وہ آیا جو زید کو مار رہا ہے. زید کو کیا ہے؟ مار رہا ہے. اس میں فاعل ہے، اس میں فاعل میں حال کا ترجمہ آتا ہے. یا کہا جائے جاءنی المضروب غلامہ، میرے پاس وہ آیا جس کے غلام کو مارا گیا. ٹھیک ہے، جس کے غلام کو مارا گیا. تو اس میں المضروب پر جو الف لام ہے وہ الذی کے معنی میں ہے اور اس کا صلہ یہی مضروب غلامہ، پورا جملہ خبریہ ہو کر پھر بن گیا. الف اور لام الذی کے معنی میں جس کا صلہ اس میں فاعل اور اس میں مفعول ہوں گے. جیسے جاءنی الضارب زیدن اے الذی یضرب زیدن یا جاءنی المضروب غلامہ. ویجوز حذف العائد من اللفظ ان کان مفعولا. ایک ضابطہ کہتے ہیں کہ اگر اس میں موصول کلام کے اندر مفعول ہو، اس میں موصول کلام کے اندر کیا ہو؟ اگر مفعول ہو تو صلے کے اندر جو ضمیر اس مفعول کی طرف پلٹے گی اس ضمیر کا حذف کرنا جائز ہے. جیسے قام الذی ضربتو، قام الذی ضربتو وہ کھڑا ہوا جس کو میں نے مارا. الذی اس میں موصول ہے اور یہی مفعول بن رہا ہے. تو ضربتو میں ایک ضمیر ہونا چاہیے تھی، قام الذی ضربتہ وہ کھڑا ہوا جس کو میں نے مارا. تو وہ ہا ضمیر لوٹی کس کی طرف؟ الذی کی طرف لوٹتی. لیکن چونکہ الذی یہاں پر مفعول کی جگہ ہے اس لیے ضمیر کو یعنی عائد کو کیا کر دیا گیا ہے؟ حذف کر دیا گیا ہے. وہی کہتے ہیں کہ لفظ میں عائد کو حذف کرنا جائز ہے اگر اس ان کانا مفعولا، یعنی اگر اس میں مفعول مفعول ہو. جیسے قام الذی ضربتہ اے الذی ضربتہ. وَعَلَمْ أَنَّ أَيًّا وَأَيَّةً مُعْرَبَةٌ إِلَّا إِذَا حُذِفَ صَدْرُ صِلَتِهَا كَقَوْلِهِ تَعَالَى ثُمَّ لَنَنزِعَنَّ مِنْ كُلِّ شِيعَةٍ أَيُّهُمْ أَشَدُّ عَلَى الرَّحْمَنِ عِتِيًّا. اے ہوا اشد. کہتے ہیں کہ آپ نے جو پیچھے پڑھا ایو اور ایتن کے بارے میں تو ان کو بھی اسماء موصولہ میں شمار کرایا گیا اور مبنیات میں شمار کرایا گیا. اس کے بارے میں ایک وضاحت کرتے ہیں کہ ایو اور ایتن یہ معرب ہیں. کیا ہے؟ معرب ہیں. ہاں کچھ صورتوں میں یہ مبنی یعنی معرب نہیں ہوں گے بلکہ مبنی ہوں گے. اسی کی یہ صورت یہ ہے کہ جب
ان کے صلے کا ابتدائی حصہ حذف کر دیا جائے اس صورت میں یہ معرب نہیں رہتے. ان کے صلے کا ابتدائی حصہ حذف کر دیا جائے تو یہ معرب نہیں ہوں گے بلکہ مبنی میں آ جائیں گے، اور اگر وہ حصہ حذف نہ ہو تو یہ دونوں کے دونوں کیا رہیں گے؟ معرب رہیں گے. جیسے قرآن پاک میں ایک مثال ہے، ثم لننزعن من كل شیعۃ، پھر ہم ہر گروہ سے نکالیں گے، ایہم اشد علی الرحمن عتیہ، کہ رحمان پر کون زیادہ نافرمان ہے. ٹھیک ہے، تو ایہم میں ایو ہے، اس کے بعد ایک صلہ ہونا چاہیے خبریہ، تو یہ اشد علی الرحمن عتیہ ہونا چاہیے تھا ہوا اشد. کیا ہونا چاہیے تھا؟ ہوا اشد. لیکن صلہ جو تھا اس کا ابتدائی حصہ یہاں سے حذف کر دیا گیا، یعنی ہوا کو، صلے کے ابتدائی حصے کو، صدر صلہ مطلب صلے کا شروع کا حصہ، اس کو حذف کر دیا گیا، لہذا اب یہ معرب نہ رہ کر بلکہ کیا ہو جائے گا؟ مبنی ہو جائے گا. تو کہتے ہیں کہ ایو اور ایتوں معرب ہیں، مگر جب کہ ان کے صلے کے ابتدائی حصے کو حذف کر دیا گیا ہو تب یہ معرب نہ ہوں گے. جیسے اللہ تعالیٰ کا قول ثم لننزعن من كل شیعۃ ایہم اشد علی الرحمن عتیہ، اے ہوا اشد. بس